قنوت میں بھی میں نے زیادہ دعا اپنے ایران کے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگی ہے کہ یا اللہ ان کی مدد فرما. ایسے بے وقوف ہیں، عقل کے اندھے، وہ پوسٹیں لگا رہے ہیں شیعہ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں، شیعہ شہید ہیں یا ہلاک ہیں. اللہ ان کو ہلاک کرے جو بدبخت ایسی بکواس کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جس طرح سے مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے مسلک کی حدود سے باہر نکل کر حق کی آواز بلند کی ہے اور ایران اسرائیل جنگ کے دوران شیعہ سنی تفریق پیدا کرنے والوں کو جس طرح سے منہ توڑ جواب دیا ہے، وہ یقیناً قابل تحسین ہے. انٹرو میں ہم نے تھوڑا سا کلپ آپ کو سنایا ہے، اب آپ مکمل کلپ سنیں اور مولانا صاحب کی اس حق گوئی پہ انہیں اپنے اپنے انداز میں سلام پیش کریں. قنوت میں بھی میں نے زیادہ دعا اپنے ایران کے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگی ہے کہ یا اللہ ان کی مدد فرما. ایسے بے وقوف ہیں، عقل کے اندھے، وہ پوسٹیں لگا رہے ہیں شیعہ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں، شیعہ شہید ہیں یا ہلاک ہیں. اللہ ان کو ہلاک کرے جو بدبخت ایسی بکواس کر رہے ہیں. ان پر اسلام کا لیبل ہے. ان بے وقوفوں کو نہ دین کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ سیرت کا پتہ ہے. تاریخ تو پھر بڑی بات کی چیز ہے. تو اب مسلمان ہی مسلمان کے گلے کاٹ رہے ہیں. تو بھائیو، حق و باطل کی جنگ ہے. اللہ سے دعا مانگو. رمضان کا مہینہ ہے اور جمعے کا دن ہے. دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ اللہ ہمارے ایران کے بھائیوں کو فتح نصیب فرمائے اور یہود و نصارہ کو ذلیل و خوار کرے اور ان کو انہی سمندر میں غرق کر دے جس میں وہ بڑے تکبر سے آئے ہیں. اشرم و بطرن، اکڑے ہوئے تکبر. الیس ملک مصر الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. اور تم دیکھتے نہیں ہو مصر کا ملک میرا ہے، یہ دریا میرے حکم سے چلتے ہیں. تو بھائیو، ہمارے پاس ایک ہتھیار. بے شک امت مسلمہ کمزور ہے، یہ ان کی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اقبال نے کہا تھا کہ اگر قوت نہیں پیدا کرو گے تو پھر ذلت کی موت مرنے کے لیے تیار ہو. اسلامی ملکوں نے، اسلامی بادشاہوں نے امت کو نہ کسی رخ پہ ڈالا، نہ کسی کام پہ ڈالا. سب سے زیادہ وسائل ان کے پاس تھے اور 57 ملکوں کے حکمران ہی سب سے زیادہ ان وسائل کو ہڑپ کرنے والے بن گئے. آج سب کے اوپر اللہ نے ذلت کی چادر چڑھا دی. سب یہود و نصارہ کے سامنے غلام بنے ہوئے، سر جھکائے ہوئے. تو بھائیو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو کہ یا اللہ اپنے بندوں کو فتح عطا فرما. ناظرین، نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ سائل ادیم صاحب نے وجاد خان صاحب کے ساتھ اپنی لیٹسٹ پوڈ کاسٹ میں یہ کہا ہے کہ اگر علامہ ہشام علی ظہیر صاحب کی جگہ وہ ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ کر لیتے یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب ناشتہ کر لیتے تو ان کو یہودی ایجنٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا اور پاکستان میں واپس آنا بھی ان کے لیے مشکل بنا دیا جاتا. اگر یہ لوگ نہ گئے ہوتے، کوئی شیعہ اسکالر کیا ہوتا مین اسٹریم کا، پھر میں دیکھتا یہ کس طریقے سے آپ کو یا ساحل ادیمی کیا ہوتا، میں کیا ہوتا، اوف توبہ. پھر دیکھنا انہوں نے، یا وہ محمد علی مرزا کیا ہوتا، مرزا صاحب کیا ہوتے. انہوں نے خدا کی قسم اس بیس کے اوپر اوریجنل اسلام کی ڈیفینیشن بتانی تھی کہ دیکھا ہے نا نکلا یہودیوں کا ایجنٹ. ایک سیکنڈ کی آنکھیں بند کریں اور امیجن کریں کہ وہ تصویروں کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا تھا اگر انجینئر محمد علی مرزا ڈونلڈ ٹرمپ کا ناشتہ کر رہا تھا. میرے خیال سے شاید اس کے بعد ان کا پاکستان آنا بھی لٹرلی محال ہو چکا ہوتا، نہ آ سکتے. جی بالکل. اب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے بھی ریورس سائڈ بتائی ہے. یہ دونوں بھی کریں ہمارے ساتھ بیٹھ کے عرب کے پٹھو یہاں پہ پاکستان کے اندر ملک میں سارے عرب کے پھینکے ہوئے چندے کے اوپر، پھینکے ہوئے چندے کے اوپر یہاں پہ پاکستان میں پروپیگنڈا کریں. اور کیا ہے، اس لیے تو ایران کے اوپر لڑائی اسرائیل کی، ایران کے خلاف بیان، عرب پہ حملہ کرے، مسلمانوں پہ حملہ کرے. اب بے شرمو، تب تمہاری مسلمانیں بنتی جب عرب امریکہ کو بیسس بنا کے دے رہا تھا، تب اسلام کدھر تھا آپ لوگوں کا؟ کدھر تھا وہ اسلام جب سب کو پتا تھا کہ ان کا باپ اپنے بحرین میں، سعودی عرب میں، جورڈن میں امریکہ جیسے کفار اس کو بددعائیں گالیاں دیتے ہو؟ تب کیوں نہیں محمد سلمان کو پکڑا تم لوگوں نے کہ امریکہ کو کیوں بیچ دے دی؟ کفر اعظم کو جس کو کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو. جی اگر سعودی عرب پہ اٹیک ہوتا اور ایران اس کو بیچ دیتا، بیچ دیکھتے ہیں پہلے حدیث کہتے کرتے گئے ایران کے ساتھ، پھر فتوے آنے تھے. الٹا کریں نا ایک دفعہ، جس میں مرزا صاحب کے ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ناشتہ کرایا، ایران کے اندر امریکہ کی بیس لگوائیں اور سعودی عرب اور اسرائیل کی لڑائی کروائیں اور ایران کی بیس کے اوپر مسلمان اہل حدیث کا پاکستان سے فتوا دیکھیں، جو بندیوں کا فتوا دیکھیں، بریلویوں کا فتوا دیکھیں اور اہل تشیع کس طریقے سے اس کی بھی سپورٹ کر رہے ہوں گے. کیوں ایران نے کیا کیا؟ بیس ہی تو دی ہے خالی. یہ شیعہ سنی آپس میں اپنا چھوٹا چھوٹا خدا بنا کے بیٹھے ہیں. اب ناظرین، سائل ادیم صاحب کے موقف پہ ان کو ہندوستان کے اہل حدیث علماء اکرام کے پینل نے جواب دیا. یہ جواب سن کر مجھے تو ایسے لگا جیسے کہ اہل حدیث علماء اکرام عرب میں موجود امریکن اڈوں کے فضائل سنا رہے ہوں. آپ سنیے، آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکن بیس اگر ہے بھی عرب میں کہیں پر، ان کے اڈے ہے بھی کہیں پر، تو وہ دوسرے مسلمانوں پر حملے کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ اپنی حفاظت کے لیے ہے. اور اپنی حفاظت کے لیے کسی غیر مسلم سے مدد لی جا سکتی ہے اور اس کے بہت سارے ثبوت خود ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتے ہیں. صفوان بن امیہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہی لی تھی غالباً غزوہ حنین کا موقع تھا تب.
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حملے مسلمانوں پر، وہ اڈے مسلمانوں پر حملے کرنے کے لیے فراہم نہیں کیے گئے ہیں، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے کہ ان اڈوں سے کسی مسلم ملک پر حملہ کیا گیا ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ اس جنگ سے پہلے سعودی عرب نے بہت واضح انداز میں اپنا موقف رکھ دیا تھا کہ ہم ایران پر حملہ کرنے کے لیے اپنی سرزمین فراہم نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں ایران نے کیا ہوتا، تو ایران یہ کر چکا ہے بھائی۔ اگر امریکہ کافر ہے تو رشیا بھی کافر ہے، اور ایران نے باقاعدہ سیریا کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے رشیا کو اپنی سرزمین فراہم کی تھی۔ تو اگر آپ اسی بنیاد پر مجاہد بنے ہوئے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اسلام سے خارج کیا جائے، تو آپ کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ابھی تک یہ ثابت نہیں کر سکا ہے کوئی بھی کہ ایران پر ہونے والے حملوں میں اربوں کے یہاں پر جو فوجی اڈے امریکہ کے بنے ہوئے ہیں ان کا کسی بھی طرح کا تعاون لیا گیا، یہ کہیں پہ بھی ابھی تک یہ بات ثابت تک کے نہیں پہنچی ہے۔ اور باقی ایران کے بارے میں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ فائٹر جیٹ جنہوں نے تباہ کیا ہے سیریا کے مسلمانوں پر بے انتہا، وہاں کی سویلین جو آبادی تھی ان کی عوام پر جو بمباری کی ہے، وہ انہوں نے ایران سے ہوا بھری تھی، ایران سے انہوں نے اڑان بھری تھی، یہ بالکل ثابت ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ اسی بنیاد پر کافر قرار دیتے کسی کو، تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ ایران کو آپ کافر قرار دیں، یہ بھی کفر کی ایک دلیل ہوگی، حالانکہ ان کے یہاں کفر کی اور بہت ساری دلیلیں۔ تو ایسے جذبات میں کر کے بات کر دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب حقائق سامنے آتے ہیں نا تو اس کا کوئی جواب کسی سے نہیں بن پڑتا ہے۔ صرف سیریا ہی کیا جو ہے، اس میں باقاعدہ ان سے مل کر کے عراق میں بھی یہی کام ہوا ہے، عراق میں بھی باقاعدہ زمین پر کہاں کہاں مسلمان ہیں، یہ تو اڈے دینے کی بات چھوڑ دیجیے، یہ تو خود شامل تھے، خود جا کر کے انہوں نے ایک ایک گھر بتایا ہے عراق میں جا کر کے کہ یہ کہاں کہاں ان کے رہنما ہے، کہاں کہاں اہم لوگ ہیں، کہاں کہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور عراق کے وہ گھر جو بہت اہم تھے، جو معاشی طور پہ مضبوط تھے، جو مالی طور پہ مضبوط تھے، جو سیاسی طور پہ مضبوط تھے، ان کو باقاعدہ نشان زد کر کے اور چن چن کر کے عراق میں مارا گیا۔ حزب اللہ لبنان میں کیا کر رہی ہے، یہ خود جا کر کے کر، ان کی پراکسی یمن میں موجود ہے، تو یہ سب کر کے مجاہد بنے ہوئے ہیں وہ سارے لوگ۔ اور یہ معاہدہ تو بھائی اللہ کے رسول نے کیا، کسی بھی قوم سے معاہدہ ہو سکتا ہے، رسول اللہ کا معاہدہ مدینے میں یہود سے ہوا، رسول اللہ کا معاہدہ کفار سے ہوا۔ تو معاہدہ اور ایگریمنٹ، اگر صرف معاہدہ کرنے کی وجہ سے، صرف ایگریمنٹ کرنے کی وجہ سے کوئی جو ہے ملعون ہو سکتا ہے، کوئی کافر ہو سکتا ہے، یا کوئی ظالم ہو سکتا ہے، تو بھائی پھر آپ بہت کچھ آپ کو کہنا پڑے گا، پھر پورا نظام، دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا، سماجی نظام نہیں چل سکتا، عالمی نظام نہیں چل سکتا، حکومتوں کا نظام نہیں چل سکتا۔ اور پھر یہ جو اڈوں کی بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ اڈے آئے ہی کیوں؟ اس سے پہلے جو ہماری بات ہوئی نا تو سرفراز بھائی نے کہا تھا کہ بھائی وہ تو صدام کے جب عزائم برے طریقے سے بڑھے اور سعودیہ کی طرف جو ہے اس نے خراب نظروں سے دیکھا اور اس پر حملے کیے، کویت پر اس نے حملہ کر دیا، تو اس وقت جو ہے ان کی مدد لی گئی یا ان سے معاہدہ کیا گیا۔ لیکن پھر یہ بڑھتے کیوں رہے؟ یہ جو بھی اڈے ہوئے تھوڑے بہت جو ہیں، جو موجود ہیں، وہ کیوں بڑھے؟ ان رافضیوں کے خطرے سے، یعنی جس کے جہاد کا، جن کے مجاہد ہونے کا تم جھنڈا لے کے گھوم رہے ہو، انہی سے بچنے کے لیے، انہی سانپوں سے بچنے کے لیے، انہی چوروں لٹیروں سے بچنے کے لیے، انہی کے قتل خون، انہی کی میزائلوں سے بچنے کے لیے یہ اڈے باقی رہ گئے۔